فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میری طرف کسی نے بھی اجنبی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ شاید لوگ یہاں ایک دوسرے سے اظہار واقفیت نہیں کرتے تھے۔ ویسے کئی جگہ اس قسم کے مواقع ملے کہ اگر میں چاہتا تو کچھ وقت کے لیے کسی کو اپنا ساتھی بنا سکتا تھا، لیکن اس قسم کے ہنگاموں میں اس وقت پڑنا بالکل بے مقصد تھا۔ اور پھر یوں بھی تہذیب مالکم ایکس سے ملاقات کے لیے زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا اور یہ وقت مجھے یہیں گزارنا تھا۔ 3 لڑکیوں کی ایک ٹیم پانی سے نکلی اور اتفاق سے میں اس وقت ان کے سامنے ہی موجود تھا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، لیکن ان کے چہروں پر شرارت کے آثار تھے۔ تب ان میں سے ایک آگے بڑھ کر بولی، ہیلو ہیلو۔ میں نے بھی پرتپاک انداز میں کہا، آپ تنہا محسوس کر رہے ہیں؟ صرف محسوس ہو رہا ہوں نہیں۔ اوہ، اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ میری بدقسمتی ہے کہ آپ کے سامنے نہیں آ سکا۔ میں نے جواب دیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ساتھی بننا پسند کریں گے؟ معذرت خواہ ہوں، ویسے آپ کہیں باہر کے علاقے سے آئی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، ہم تینوں ڈنمارک سے آئے ہیں۔ یہاں ہماری ایک دوست کا ٹرالا ہے۔ ویسے اس خوبصورت سی جگہ میں تنہائی بڑی عجیب لگتی ہے۔ سوچا تھا کہ آپ کو پارٹنر بنا لیں، لیکن آپ پہلے ہی۔ ہاں مس، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ڈنمارک والیوں نے شانے ہلائے اور آگے بڑھ گئی۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر میں ساحل سے پلٹ آیا اور اب میرا رخ براہ راست اس سبز عمارت کی طرف تھا جہاں تہذیب مالکم ایکس موجود تھی۔ جذبوں کو مناسب نام نہیں دیے جا سکتے، بس ایک احساس سینے میں جاگزیں ہوتا ہے۔ تہذیب نے اپنے دل میں میرا مقام بنا لیا تھا اور اپنی تمام تر احتیاط کے باوجود میں اپنے سینے میں اس کے لیے ہلچل پیدا ہونے سے نہیں روک سکا تھا۔ اس مکان کی جانب بڑھتے ہوئے قدم تہذیب کے تصور کے ساتھ ساتھ اٹھ رہے تھے، اور اس تصور میں صرف تجسس نہیں تھا بلکہ ایک دلچسپ، ایک امنگ اور ایک اشتیاق تھا جسے اگر محبت کا نام دیا جا سکتا ہے تو یہ اس کے علاوہ کچھ اور نہ تھا۔ جب میں مین گیٹ پر پہنچا تو تہذیب مجھے گیٹ کے نزدیک کھڑی نظر آئی۔ ایک خوبصورت سے لباس میں ملبوس وہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ دلکش محسوس ہوئی، یا پھر یہ صرف میری آنکھ تھی جس نے اسے محبت کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کے نازک سے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ رقصاں تھی، آنکھوں میں ستارے سے چمک رہے تھے، اور مشرق کی پروردے نہ ہونے کے باوجود اس کے انداز میں وہ جھجک، وہ نسوانیت، وہ حیا موجود تھی جو صرف اور صرف مشرق کی دین ہے۔ اہل مغرب اس سے محروم ہے۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ یہی اظہار جذبات تھا، یہی اظہار الفت۔ میں بھی اس کے نزدیک جا کھڑا ہوا اور ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، اور یہ خاموش احساسات، یہ خاموش جذبات ہزاروں الفاظ کا روپ رکھتے تھے۔ سب کچھ کہہ لیا ہم نے ایک دوسرے سے، اور جب احساسات و جذبات کا طوفان ٹھہرا تو تہذیب آہستہ سے بولی، آئیے۔ میں اس کے ساتھ آگے بڑھ کر اس حسین عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ سبز میدان پھیلا ہوا تھا، اس کے درمیان گہری سرخ روش بنائی گئی تھی جس پر باریک بجری بچھی ہوئی تھی۔ یہ روش آگے تک جاتی تھی اور پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ سامنے صدر دروازہ تھا جس تک پہنچنے کے لیے 8 سیڑھیاں طے کرنا ہوتی تھی۔ میں نے مادام مارٹینا کی خیریت پوچھی تو تہذیب نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اتنی جلدی وہ اپنی خواب گاہ میں چلی جاتی ہیں۔ ہاں، انہیں بے خوابی کی شکایت ہے۔ رات کے دوسرے حصے میں انہیں بالکل نیند نہیں آتی، اس لیے وہ شام کو جلد سو جانے کی عادی ہیں۔ تہذیب نے جواب دیا، گویا ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں نے کہا۔ تہذیب عجیب سے انداز میں مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، ہاں اس وقت تو ممکن نہیں ہے۔ تم یہاں کیسے گزار رہی ہو؟ میں نے سوال کیا، جس طرح ایک بڑے آدمی کی یا بڑی خاتون کی سیکرٹری گزار سکتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، ہم مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے بالآخر ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ زیادہ وسیع کمرہ نہیں تھا، لیکن انتہائی نفاست سے آراستہ تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، عمدہ، اچھی جگہ ہے، پسند آئی، بیٹھیے۔ تہذیب بولی، یہ تمہارے انداز میں تکلف کب سے پیدا ہو گیا؟ یاد ہی نہیں رہا کس طرح مخاطب کرتی تھی تمہیں؟ او اتنی محویت۔ میں نے جواب دیا، ہم اسے محویت نہیں کہہ سکتے، پھر کیا کہیں گے؟ یہ بتایا نہیں جا سکتا۔ تہذیب نے ایک ادا سے کہا۔ میں اس کی اشارہ کی ہوئی نشست پر بیٹھ گیا تو تہذیب نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ بڑی خاموشی ہے یہاں، ملازمین بھی زیادہ تعداد میں معلوم نہیں ہوتے۔ ہاں، میڈم مارٹینا ملازموں کی بھیڑ کو پسند نہیں کرتی، اس کے باوجود یہاں کافی آدمی ہیں، لیکن چونکہ شام کو مادام مارٹینا کی مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے ملازمین بھی چھٹی کر لیتے ہیں۔
شام کے بعد یہاں کا ماحول پرسکون ہوتا ہے، کیا تمہیں اس پرسکون ماحول سے وحشت نہیں ہوتی؟ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ عارضی ہے، اس لیے برداشت تو کرنا ہی ہوتا ہے، تہذیب نے جواب دیا۔ کیا میری آمد کے بارے میں مادام مارٹینا کو معلوم ہے؟ ہاں، کوئی خاص توجہ نہیں دی انہوں نے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا ایک دوست مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ میرا وہ دوست کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہیں باہر سے آیا ہے یا NK پر ہی رہتا ہے۔ اچھی مالکہ ہے۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے تہذیب؟ تارینا ہارڈو کے ملک کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ان کا کیا مقام ہے؟ میں نہیں جانتی کہ یہاں مادام مارٹینا کو کس حیثیت سے مقیم کیا گیا ہے۔ ممکن ہے وہ باریک بین ہو اور حالات پر گہری نگاہ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ میں اس بارے میں صحیح طور پر نہیں بتا سکتی۔ مادام مارٹینا کے آدمیوں سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ نہیں، یہ تمام ذمہ داریاں مادام نے خود ہی سنبھالی ہوئی ہے۔ میں آج تک نہ تو کسی سے مخاطب ہوئی ہوں اور نہ ہی مجھے یہ اندازہ ہو سکا ہے کہ مادام مارٹینا کے ماتحت کتنے افراد یہاں کیا کیا کام کرتے ہیں۔ ان کی سیکریٹری کی حیثیت سے بھی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ بس اتنا معلوم ہے کہ مادام تارینا ہارڈو کے ملک کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے اور انہیں ضروری باتیں پتہ چلتی رہتی ہے۔ وہ ان کا ایک باقاعدہ ریکارڈ رکھتی ہے، لیکن میرے ذریعے نہیں۔ تمہیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف ان کی نگہداشت، ان کے آرام و آسائش کا خیال، تہذیب نے جواب دیا۔ عجیب بات نہیں ہے تہذیب؟ شاید، لیکن میں نے تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں بتانے کے لیے یہاں آنے کی زحمت دی ہے، تہذیب نے کہا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے بعد دروازے تک گئی، دروازہ کھول کر باہر جھانکا، پھر دروازہ بند کر کے واپس آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ تہذیب کی یہ حرکات بتاتی تھی کہ وہ کوئی بہت ہی اہم انکشاف کرنے والی ہے۔ میں متجسس نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحات کے بعد تہذیب نے کہا، بات یہ ہے علی کہ ہم ایک بالکل ہی غیر متعلق ملک کے لیے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتی کہ تم نے یہاں آ کر تارینا ہارڈو کے مقاصد کے لیے کیا کچھ کیا ہے، لیکن ایک بات کا اندازہ مجھے بخوبی ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک نے یا تارینا ہارڈو نے مستحکم بنیادوں پر اپنا کام نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اس طرح یہاں مصروفی عمل ہے جیسے صرف اخلاقی کارروائی کر رہے ہوں۔ ورنہ اس سلسلے میں اگر وہ اتنے ہی محتاط ہیں تو پھر انہیں اتنے ہلکے انداز میں کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوری اشتیاق انداز میں پوچھا۔ میں بہت سے سوالات اپنے ذہن میں رکھتی ہوں تمہارے بارے میں۔ تم نے ٹرانسمیٹر پر مجھ سے جو گفتگو کی تھی اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ تم حالات کو کافی حد تک اپنے کنٹرول میں کر چکے ہو۔ کس طرح یہ صرف تم جانتے ہو۔ بہرطور میں تمہیں سب سے اہم بات بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ میڈم مارٹینا اصل میڈم مارٹینا نہیں ہے۔ تہذیب کی بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، اصل میڈم مارٹینا کو قید کر کے اسی عمارت کے ایک تہہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ اوہ، اور نقلی میڈم مارٹینا، وہ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے علی تو وہ عورت ایک انتہائی خطرناک عورت ہے۔ شاید حال جوشیو۔ تہذیب کے یہ الفاظ کسی خوفناک بم کی طرح میرے کانوں کے قریب پھٹے تھے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے ہوش و حواس رخصت ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ ناقابل قیاس بات تھی، ناقابل یقین، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تہذیب کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد تہذیب کہنے لگی، ہاں تمہارا اندازہ درست ہے، ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن میں وہ باتیں کر رہی ہوں جو سن چکی ہوں۔ کیا مطلب یہ کہ آپ دوست کے سلسلے میں جو سودے بازی ہو رہی ہے اس میں میڈم مارٹینا ایک مطلق العنان کی حیثیت سے گفتگو کر رہی ہیں اور ایک مخصوص ٹرانسمیٹر پر حال جوشوں کی حیثیت سے کچھ لوگوں کو ہدایات دیتی رہی ہیں۔ ان ہدایات میں وہ انتہائی باری مردانہ آواز میں اپنے آپ کو حال جوشوں کہہ کر دوسروں سے مخاطب ہوتی ہیں۔ تہذیب، تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ شاید تم یہ بول رہے ہو کہ میں نے ایک جرائم پیشہ ادارے میں تربیت حاصل کی ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو نظر آ رہی ہوں یا بن چکی ہوں۔ جب اس طرح کے معاملات میرے علم میں آتے ہیں تو میرے اندر وہ تمام صلاحیتیں اور حصے بیدار ہو جاتی ہیں جنہوں نے مجھے گرین پول کا ٹو بنا دیا تھا۔ گرین پول اعلیٰ ترین لوگوں کو اپنے درمیان ایک عام حیثیت دیتی ہے، لیکن وہ جو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہوتے ہیں، خواہ کسی بھی سطح کے لوگ ہوں، عہدوں کے قابل قرار پاتے ہیں۔ گرین پول پر تو میں لعنت بھیج چکی ہوں، لیکن اس حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں میری بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ تہذیب، یہ تو تم نے بڑی حیرت انگیز بات بتائی۔ میں نے تم سے کہا نا کہ میں جو انکشاف کرنے والی ہوں وہ تمہارے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ تہذیب، اب تو میں میڈم مارٹینا سے ضرور ملنا چاہوں گا، لیکن ان حالات میں کتنی حیرت کی بات ہے کہ تمہیں تارینا ہارڈو نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس جگہ بھیجا تھا اور تمہیں یہاں رہ کر سب سے خطرناک کام انجام دینے تھے۔ تم پر یہ انکشاف کیسے ہوا؟ مجھے کچھ شبہات تو پہلے ہی ہو چکے تھے علی۔ میڈم مارٹینا اپاہج ہے، وہ پہیوں والی کرسی پر بیٹھ کر اپنے تمام کام کرتی ہے،
لیکن ایک اپاہج کے اندر جو ویرانی اور مایوسی ہوتی ہے وہ میں نے ان خاتون میں نہ پائی۔ ان کے انداز میں ایک ایسی چستی پھرتی اور مستعدی تھی کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شاید وہ اپاہج نہیں ہے۔ میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں، میڈم مارٹینا کے ذریعے تارینا ہارڈو کو جو پیغامات بھجوانے تھے وہ بدستور بھجواتی رہی اور ان میں کسی قسم کا تکلف نہیں کیا۔ البتہ میں در پردہ ان کی کھوج میں لگی رہی اور بالآخر میں نے یہ راز پا لیا کہ وہ اپاہج نہیں ہے۔ جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ تارینا ہارڈو نے ایسا کیوں کیا، یا میڈم مارٹینا کو ایک اپاہج کی حیثیت اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اور اس سلسلے میں میں نے تارینا ہارڈو سے سوال کر لیا تو اس نے بتایا کہ میڈم مارٹینا مکمل طور پر اپاہج ہے اور انہیں ان کے ادارے میں تقریباً 30 سال کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ ان کی بے پناہ صلاحیتوں کی بنیاد پر انہیں یہ اہم عہدہ دیا گیا اور صرف اس لیے کہ وہ ٹانگوں سے معذور ہو گئی تھی اور براہ راست کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہ معلوم کر کے مجھے خیال ہوا کہ اگر میڈم مارٹینا اپاہج نہیں ہے تو کم از کم یہ بات ان کے ادارے کو تو معلوم ہونا چاہیے تھی۔ بس یہاں سے میرے ٹھوس شبہات کی ابتدا ہوئی اور میں نے در پردہ میڈم مارٹینا پر نگاہ رکھنا شروع کر دی۔ اور اس کے بعد علی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میڈم مارٹینا حائل جوشیوں کی حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ میں نے اس کے بعد بھی کافی وقت صرف کیا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ جتنی گفتگو حائل جوشیوں کے نام پر کی جاتی ہے وہ میڈم مارٹینا ہی کرتی ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے جس قدر حیرت ناک ہو سکتا تھا تم اس کا اندازہ کر سکتے ہو۔ میں نے یہ راز خود تک ہی محفوظ رکھا، تارینا ہارڈو تک کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن میری ذہنی حالت درست نہیں رہی تھی۔ پھر میں ایسے موقعوں کی تلاش میں رہی جب میڈم مارٹینا یہاں موجود نہ ہو۔ جب بھی مجھے ایسے مواقع ملے میں نے اس عمارت کی تلاشی لی۔ ایک شام میڈم جب کسی کام سے گئی ہوئی تھی میں ایک ایسے کمرے میں جا نکلی جہاں ناکارہ فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ وہاں میں سامان کی تلاشی لے رہی تھی کہ ایک میز کی دراز کھولنے پر میری پشت کی دیوار میں آہٹ ہوئی اور ایک خلا نمودار ہو گیا اور میں نے وہاں بوڑھی مارٹینا کو دیکھا۔ یہ اصل مارٹینا تھی جو ان میڈم کی قید میں تھی۔ میں نے اس سے گفتگو کی تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک طویل عرصے سے یہاں قیدی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اپنے اختیار کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے اسے دلاسے دیے اور اپنی آمد کو راز رکھنے کے لیے کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ اس کے بعد میرا کام تیز ہو گیا۔ میں نے وہاں کے ایک ایک چپے کی تلاشی لے ڈالی اور بہت کچھ جان لیا۔ میرا دعویٰ ہے علی کہ مارٹینا ثانی اصل شکل میں نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے اور وہی حائل جوشیو ہے، ایک بوڑھی عورت حائل جوشیو۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا ممکن ہے وہ بوڑھی نہ ہو، تم نے تو سارا کھیل ہی بدل دیا تہذیب، تمہیں ان حالات سے آگاہ کرنا میرا فرض تھا۔ فرض؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں نہیں ہے؟ تہذیب نے محبوبانہ انداز میں کہا ذرا سی وضاحت کرو۔ میں شرارت آمیز لہجے میں بولا شریک زندگی کو نصف بہتر کہتے ہیں، میں نصف بدترین کو زندگی نہیں گزارنا چاہتی، ہر حالت میں تمہارا آدھا بوجھ بانٹ لوں گی۔ تہذیب نے جذباتی لہجے میں کہا میں نے ان الفاظ سے ایک خوشگوار تاثر لیا تھا، کاش میں ان الفاظ کے جواب میں ان کے ہم وزن کچھ الفاظ کہہ سکتا۔ تہذیب بس یوں سمجھ لو تم نے ایک سرکش گھوڑے کو رام کر لیا ہے۔ تہذیب اب میری زندگی کے دو راستے ہو گئے ہیں، میں نے اپنا مستقبل ایک مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا اور اس کے علاوہ اپنی ذات میں کوئی اور تبدیلی نہیں چاہتا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ شکریہ علی، میں بھی پہلے نہ جانے کیا تھی، لیکن اب یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں تمہارا گھر سنوار رہی ہوں، تمہارے کام کر رہی ہوں، اور یہ کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تہذیب میں نے بھی اس سلسلے میں کافی کام کیا ہے، میرا خیال ہے میں اس سلسلے میں عمل کی آخری منزل میں ہوں، مجھے کچھ بتاؤ گے؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے کہا اور پھر میں نے تہذیب کو پوری داستان سنا دی۔ تہذیب حیرت و دلچسپی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ پھر اس نے کہا تو اب کیا پروگرام ہے؟ کچھ وقت لگے گا فیصلہ کرنے میں، تم نے تارینا ہارڈو کو پیغام تو دے دیا ہے؟ ہاں ظاہر ہے اب ان لوگوں کا انتظار کیا جائے گا اور وہ آئیں گے، اس کے بعد یہ لوگ آبدوز کی ڈلیوری دے دیں گے، بس وہیں سے میرا کام شروع ہوگا۔ تارینا کو اس سلسلے میں ہماری مدد کرنا ہوگی۔ وہ کیسے؟ آبدوز سمندر میں سفر کرے گی اور جب وہ ان علاقوں سے نکل جائے گی تو ہم اسے ناکارہ بنا دیں گے اور اس بڑے ملک کی آبدوزیں اس پر قبضہ کر لیں گی۔ کیا تم اس آبدوز میں سفر کرو گے؟ ہاں، ایک اسرائیلی ایجنٹ کی حیثیت سے۔ کیا یہ خطرناک نہ ہوگا؟ تہذیب خوف زدہ لہجے میں بولی اور میں مسکرا دیا۔ یہ تہذیب مالکم ایکس آف گرین پول نہیں بول رہی، بلکہ وہ نصف بہتر والی بات یہاں کار فرما ہے، جو دل چاہے سمجھ لو۔ کیا کوئی ایسی ترکیب نہیں ہو سکتی کہ تہذیب نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دفعتاً میں نے کچھ سرسراہٹیں سنی۔ زمین کے نیچے سے ہمارے چاروں سمت فولادی دیواریں نکل رہی تھی۔ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک اور چھوٹا سا کمرہ نمودار ہو گیا۔
اور بقیہ کمرے سے ہمارا رابطہ کٹ گیا۔ ہم دونوں چونک کر کھڑے ہو گئے، لیکن پھر ایک جھٹکا سا لگا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا۔ ہم گرتے گرتے بچے تھے۔ یہ تہذیب کے منہ سے آواز نکلی، لیکن ایک بار پھر اس نے مجھے زور سے پکڑ کر خود کو گرنے سے روکا تھا۔ ہمارا پنجرا دفعتاً اوپر اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک مخصوص بلندی تک وہ فضا میں بلند ہوا، پھر ایک شبد بڑھنے لگا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ حال جوشیو جو کوئی بھی ہے ہماری گفتگو سے واقف ہو چکا ہے۔ یہ میری ناسمجھی تھی یا تہذیب کی، یا ہم دونوں کی، کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر ہی ہم اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے۔ تہذیب کے اطمینان پر میں نے بھی یہ بات نظر انداز کر دی تھی، لیکن میرا تو پہلے سے کوئی پروگرام بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی اشارہ مل جاتا تہذیب کی طرف سے تو شاید میں یہ نادانی نہ کرتا، لیکن اس انکشاف میں ایسا کھو گیا تھا کہ تمام احتیاطی خیالات ذہن سے نکل گئے تھے۔ چند منٹ بعد ہم نے اس پنجرے کو نیچے اترتے محسوس کیا، اور پھر جو دیواریں ہمارے گرد بلند ہوئی تھی وہ اسی طرح زمین میں گم ہو گئی جیسے بلند ہوئی تھی۔ ہم نے ارد گرد کا منظر دیکھا اور ہماری آنکھیں چندیا گئیں۔ یہ ایک وسیع ہال تھا جس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بہت سی مشینیں لگی ہوئی تھی، ان پر روشنیوں کے جماکے ہو رہے تھے، تیز روشنیاں جو مختلف رنگوں کی تھی۔ پھر کسی سمت سے ایک ویل چیئر آگے بڑھی اور روشنی میں آ گئی۔ میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے کرسی پر بیٹھے ہوئے وجود کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ بوڑھی عورت میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ ڈمبر پر اسی نے حال جوشو کی نمائندہ کی حیثیت سے آبدوز کے بارے میں سودے بازی کی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی طاری تھی۔ ہیلو، اس کی برائی ہوئی آواز ابری۔ تہذیب مالکم ایکس علی، یہی نام ہے تم دونوں کے؟ میں نے کچھ بولنا چاہا لیکن آواز حلق میں گٹ کر رہ گئی تھی۔ تہذیب کا چہرہ بھی زرد تھا۔ چند لمحات وہ ہمارے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر اس نے کہا، تم دونوں نے بڑی محنت کی ہے اس سلسلے میں تمہاری پوری گفتگو سن چکی ہوں۔ میں تم سے مخاطب ہوں لڑکی، تمہاری کارکردگی میں سکم رہ گیا جس کی وجہ سے تم چوہے دان میں پھنس گئی۔ یہ نہ سوچا تم نے کہ مجھ جیسی شخصیت جو اتنا بڑا آرگنائزیشن سنبھالے ہوئے ہے اس طرح دنیا سے کٹ کر گوشہ نشین نہ ہو گئی ہوگی۔ یہ عمارت اتنی معمولی نہ ہوگی جتنی تم نے سمجھی۔ اپنی جگہ سے اٹھو، آؤ میں تمہیں اپنی کائنات کی سیر کراؤں۔ آؤ، میں تم سے خوش ہوں۔ تم نے پہلی بار میری شہرگ پر ہاتھ رکھا ہے اور کوئی ہاتھ اس طرح مجھ تک نہیں پہنچ سکا۔ آؤ دیکھو اس ناتواں عورت نے کس طرح دنیا کو اپنا مطیع کیا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور میں نے سہارا دیکھ کر تہذیب کو اٹھایا۔ بوڑھی اطمینان سے ویل چیئر دھکیلتی ہوئی ایک دیوار کے پاس پہنچ گئی۔ یہ تمہاری دنیا کے وہ جدید اور ترقی یافتہ ممالک ہیں جو اپنی دانست میں اس دنیا کی تقدیر کے مالک ہیں۔ یہ امریکہ ہے، یہاں میرے 60 نمائندے میرے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس نے ایک بٹن دبایا اور ایک مشین اسٹارٹ ہو گئی اور پھر اس پر سے تحریریں گزرنے لگی۔ ان تحریروں میں امریکہ کی تازہ ترین پالیسیاں، اس کے صنعتی و تجارتی اقدامات کی تحقیق تھی۔ یہ روس ہے، یہ فرانس، یہ چین، یہ ہندوستان، یہ جاپان اور یہ برطانیہ۔ بوڑھی ایک ایک کر کے دنیا کے جدید ترین ممالک کے بارے میں رپورٹیں دکھاتی رہی، پھر اس نے بٹن بند کر دیا۔ اس طرح میں پوری دنیا سے باخبر رہتی ہوں تو یہ عمارت کیا چیز ہے؟ تم نے یہ نہ سوچا میری اربوں روپے کی دولت دنیا کے ہزاروں بینکوں میں محفوظ ہے۔ اگر تم یقین کرو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس وقت میں اپنی دولت کے بل پر ایک نیا ملک بسا سکتی ہوں، ایک نئی دنیا آباد کر سکتی ہوں، اور یہ میرا منصوبہ ہے۔ میں دنیا کے نقشے پر بہت جلد ایک نیا اور طاقتور ملک ابھاروں گی۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس میں ابتدائی انتظامات ہو رہے ہیں، میرے نمائندے مصروف عمل ہیں، اور جب یہ ملک منظر عام پر آئے گا تو چند ملکوں کی اجارت داری ختم ہو جائے گی۔ میں ایک دنیا کی تیاریاں کر رہی ہوں اور تم حقیر سے لوگ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہمیں آپ کی عظمت کا احساس نہ تھا مادام، میں نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ تہذیب چونک کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ مگر یہ منصوبہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ آپ نے یہ کیوں سوچا؟ میں نے سوال کیا۔ سنو گے اس کے بارے میں؟ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی۔ طویل عرصے کے بعد کوئی ایسا ملا ہے جس نے مجھ تک پہنچنے کی جرات کی ہے، اس نے کہا، اور میں بڑی سعادت مندی سے کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ تہذیب نے بھی میری تقلید کی تھی۔ مٹی اور پانی کی تخلیق میں اگر کچھ خصوصیتیں یکساں نہ ہوتی تو نظام کائنات میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی۔ کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کا دعویٰ نہ کر سکتا، ہر سوچ میں اختلاف ہوتا، فطرتیں ایک دوسرے پر عیاں نہ ہوتی، تاثرات کے رنگ مختلف ہوتے، تخریبی اور تعمیری مزاجوں کا اندازہ نہ ہو پاتا، اور برائیوں کا سد باب نہ کیا جا سکتا۔ انسان انسانوں کی تخلیق نہیں اور دستے قدرت کے کسی فعل میں سکم نہیں۔ اسی لیے نمرود، شداد، قارون اور فرعون کی داستانیں عبرت ناک ہوئی اور رہتی دنیا تک رہے گی۔ بوڑھی عورت جس کا حال جوشو ہونا ثابت ہو چکا تھا، اس وقت ایک ایسی ہی انسانی کمزوری کا شکار تھی۔ وہ اپنی بے پناہ طاقت کے احساس سے سرشار تھی
اس کی زندگی میں صرف کامیابیاں تھی، طاقتور اس کے سامنے فنا ہوتے رہے تھے اور وہ اس فنا کے کھیل سے اکتائی ہوئی تھی۔ پانی سے گدی ہوئی مٹی کے وجود میں خود نمائی کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ اپنا مخالف پا کر اصولاً اسے یہی چاہیے تھا کہ ہمیں قتل کر دے، لیکن برتری کے اظہار کی شدید خواہش اس کے ذہن پر غالب آ چکی تھی۔ اس کے بوڑھے چہرے پر تکبر کی کرختگی نمایاں تھی، آنکھوں سے حقارت کا اظہار ہو رہا تھا کہ اس کی انا کی تسکین اسی طرح ممکن تھی۔ احمق نہیں جانتی تھی کہ اسے روکا گیا ہے کھیل بدلنے کے لیے، اور روکنے والی قوت وہی ہے جو شداد کو اس کی جنت میں داخل ہونے سے روک دیتی ہے۔ ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرے بدلے ہوئے لہجے سے تہذیب نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بوڑھی کو کوئی چکمہ دینا چاہتا ہوں۔